بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے ناظرین، جب روحانی شاگرد یا مرید ذکر ظاہری اور ذکر باطنی کرنے کے بعد ان اذکار کے انوار سے منور ہو جاتا ہے تو ان اذکار کا فیض اور نور اس شاگرد کے رگ و ریشے میں سما جاتا ہے اور روحانی شاگرد کو اس ذکر کی محویت اور جمعیت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت کی معراج کے لیے اسے مراقبہ شروع کروایا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، مراقبہ دراصل سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں سے ایک روحانی مشق ہے۔ بزرگوں کی نظر میں مراقبہ ما سوائے اللہ دل کو خالی کر کے روحانی شاگرد کسی آیت یا کسی اسم مبارک کے معنی کو تصور میں غور و فکر کرے اور یہاں تک کہ اس معنی و مفہوم میں مستغرق ہو جائے۔ مراقبہ کوئی بزرگوں کی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مراقبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کے نزول سے پہلے مراقبہ ہی فرمایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیسے کرنا چاہیے؟ مراقبہ کی کون کون سی اقسام ہیں؟ اور مراقبہ غار حرا پر تفصیلی ویڈیوز ان قریب اپلوڈ کروا دی جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی روحانی معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں تو آپ مہربانی فرما کر میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی دیں۔ تو معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے روحانی پرواز کا طریقہ، یعنی اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام اور روحانی پرسنالٹیز کس طریقے سے روحانی پرواز کرتی تھیں اور کرتی ہیں۔ تو ناظرین، وہ طریقہ آج بیان کیا جائے گا۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی قیمتی اور زبردست ویڈیو ہے۔ ناظرین، لوگ روحانی ترقی کے لیے سال ہا سال ورد وظیفے اور ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی کے لیے بڑی اونچی سے اونچی مشہور گدیوں کے بیعت ہوتے ہیں اور روحانی ترقی کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، کثیر مال اور رقم خرچ کرتے ہیں، مگر دیکھنے میں آیا ہے پھر بھی وہ اپنے روحانی مقاصد میں ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو دن رات اپنی روحانی ترقی کی کوشش میں ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ روحانی لائن پر آنے والوں کے لیے یہ روحانی ترقی کا ایک زبردست طریقہ ہے، چاہے مرد ہو اور چاہے عورت ہو، جو بھی عمل کرے گا فیض پائے گا۔ ناظرین، جو طریقہ یا عمل میں بیان کرنے جا رہا ہوں، آج سے پہلے کسی بھی شخص نے اسے سوشل میڈیا پر بیان نہیں کیا۔ ویسے بھی ناظرین، آج کا عمل
روحانی ترقی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ایسا کمال کا عمل ہے جس کو بڑے بڑے صوفی اور اولیاء اپنے خاص مریدوں سے بھی چھپائے رکھتے ہیں، بلکہ کئی تو یہ راز اپنے سینوں میں چھپائے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، ایکسٹریم سپرب عمل ہے، اور جو بھی اس طریقہ پر عمل کرے گا اس کا نفس فنا ہو جائے گا، اس کی روح کو قرب الہی سے بقا حاصل ہوگی، کشف حاصل ہوگا، باطنی دنیا سے رابطہ ہوگا، اسے نورانیت اور نور خدا حاصل ہوگا، ولایت حاصل ہوگی، قرب الہی حاصل ہوگا، اور جسم مثالی قوت پا کر خدمت خلق میں متحرک ہو جائے گا۔ ایسی روحانی قوت حاصل ہوگی جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ الغرض اس عمل کی مداومت سے اتنے اسرار اور انوار جلوہ گر ہوتے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ ان انوار کے روشن ہونے سے لذت جمالی اور تجلی حق حاصل ہوگی، اور طالب اپنے مقصود اصلی کو پہنچے گا۔ پیارے ناظرین، الحمدللہ اکثر میرے شاگرد روحانی اٹیونمنٹ کے بعد چارجڈ ہو کر اس شغل سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس طریقہ پر عمل کرنے کے لیے روحانی عمل جو حقیقی طور پر لوگوں کا روحانی علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہم سے اس عمل کو سیکھ کر لوگوں کا دور سے فاصلاتی طور پر آسانی سے مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، روحانیت میں کامیابی حاصل کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس کو ایزی نہ لیں۔ حقیقی کامیابی بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ سخت ریاضت و مجاہدہ، ورد وظیفے، ذکر اذکار اور محنت و مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل آنے سے پہلے 6 سال تک غار حرا میں مراقبہ کرتے رہے۔ بابا فرید سرکار نے 36 سال کٹھن مجاہدے کیے۔ حضرت مخدوم علی احمد علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ 12 سال تک درخت گولر کی ٹہنی پکڑے کھڑے کھڑے ذکر حق کے جلووں میں مگن رہے۔ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی پتھر کی گرم سل پر اپنے ننگے بدن سے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار نے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی سرکار کو فرمایا، پیر صاحب، فقیری کٹھن مجاہدے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا، نفس نے ٹھنڈا مانگا، اس کو گرم دیا، اس نے گرم مانگا، اس کو ٹھنڈا دیا۔ ہمیشہ نفس کشی ہی کی۔ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی جن کے لاکھوں مرید تھے، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے جج وکیل اور سرکاری آفیسر تک آپ کے مرید تھے۔ آپ کا لنگر خانہ ہر طرح کی نعمتوں سے بھرا رہتا تھا، مگر آپ کی نفس کشی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے فرمایا، پیر صاحب، کس پھل کا کیا ذائقہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں، کیونکہ میں نے کبھی چکھا ہی نہیں۔ وہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی جس نے نفس کشی کی وجہ سے خود تو ساری عمر بھوک پیاس میں کاٹی،
مگر اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں کی ہمیشہ خبر گیری کرتے رہے، لجپالی فرماتے رہے۔ آپ نے اپنے کسی بھی چاہنے والے کو نہ کبھی بھوکا سونے دیا اور نہ ہی کبھی پریشان ہونے دیا۔ ساری عمر اپنے چاہنے والوں کے ناز و انداز اٹھاتے رہے اور وصال کے بعد بھی اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی لجپال نے کئی دفعہ موج و مستی میں آ کر فرمایا، اگر اللہ نے مجھے اپنی جناب سے کوئی مقام و مرتبہ عطا کیا تو کل قیامت کے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ہر مرید، ہر چاہنے والا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے وصال کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ٹرین میں سوار ہو کر جب بھی کلیام شریف کے پاس سے گزرتے تھے تو کلیام شریف کی طرف ٹرین کی کھڑکیاں کھول دیا کرتے تھے اور ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ادھر کلیام شریف سے، حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے مزار اقدس سے عشق الہی کی ہوائیں آتی ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے ولیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اس طرح پیوست کر دی ہے، یحبہم و یحبونہ کا مصداق ہو گئے ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یاد رکھیں، روحانیت ظاہری دنیا نہیں، نظر نہ آنے والی باطنی دنیا ہے۔ قدم قدم پر شیطانی قوتیں رکاوٹ کھڑی کیے ہوتی ہیں، اور شیطان تو کبھی نہیں چاہتا کہ انسان روحانی ترقی کرے، وہ تو انسان کا ازلی دشمن ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی بجائے کسی بہتر روحانی استاد کی رہنمائی میں عملیات اور ورد وظیفے کریں، کیونکہ بہتر روحانی رہنمائی سے روحانی استاد کی نگرانی میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے عمل یعنی روحانی پرواز کا طریقہ کار یہ ہے، کوشش کریں کہ کمرہ علیحدہ ہو، کمرہ خوشبودار ہو، کمرے میں تنہائی ہو، کمرے میں روشنی زیادہ نہ ہو، بہتر ہے ہلکا پھلکا اندھیرا ہو، دو زانو ہو کر، یعنی نماز میں اتحیات پڑھنے کی صورت میں مصلے پر بیٹھ جائیں، اپنی آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس میں ذات اللہ کا ذکر خفی کریں، یعنی دل ہی دل میں اس میں ذات اللہ کا حمزہ یعنی الف دل سے اٹھا کر اس میں ذات اللہ کی ہا، اس میں ذات اللہ کی ہا کی ضرب اپنے دماغ کے اوپر لطیفہ اخفا کی طرف فضا و خلا میں ماریں۔ تھوڑی دیر اس طرح مشق کرنے کے بعد اپنی آنکھیں کھول لیں اور اپنی نظریں آسمان کی طرف کر لیں، اور اللہ سمیع کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ بصیر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ علیم کہ اللہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، کی تصور ہی تصور میں مشق کریں۔ تو ناظرین، اس طریقے سے یہ مشق جب آپ چند منٹ کر لیں
تو پھر آپ خیال ہی خیال میں مرنے والے شخص کی طرح اپنی حیت بنا لو اور تصور کرو کہ میری روح جسم سے نکل آئی ہے اور میری روح پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، حتیٰ کہ ساتواں آسمان کراس کر کے حق تعالیٰ کے معائنے میں مشغول ہو گئی ہے۔ یعنی آپ جب وہاں پہنچ جائیں تو اس حدیث شریف کے مصداق الاحسان ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ تراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے تو یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بہرحال وہاں پہنچ کر اللہ حاضری کہ میں اللہ کے پاس حاضر ہوں، اللہ ناظری کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے کا پختہ اور یقینی تصور رکھیں۔ ناظرین، اپنے جوش و جذبے اور اپنی ہمت کے ساتھ جتنی دیر بھی کر سکیں یہ عمل کریں اور اس عمل کی روزانہ مداومت کرتے رہیں۔ روحانی ترقی اور روحانی پرواز کا سرتاج عمل ہے۔ اگر کسی کو اس شغل یا پریکٹس میں استقامت حاصل ہو جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ سبز راستہ نظر آ رہا ہے جس کا ایک سرا 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور دوسرا اس کے دل کے اندر ہے۔ ناظرین، یہ فکر کا اعلیٰ ترین رتبہ قرار دیا جاتا ہے اور مشائخ کرام جس شغل یا عمل کو راز میں رکھتے ہیں وہ یہی ہے۔ میں اپنے پیارے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے صدقے سے من و ان آسان طریقے سے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ ناظرین، اس شغل یا عمل میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی واسطہ یا وسیلہ درست نہ ہوگا، مگر اس شغل یا پریکٹس کے لیے کسی روحانی استاد سے چارجڈ ہونا ضروری ہے، ورنہ بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ الحمدللہ میرے چارجڈ شدہ روحانی شاگرد مرد و خواتین اس طریقے سے خوب فیض پا رہے ہیں۔ ناظرین، اس طریقے سے عمل کرنے سے چند دن بعد ہی خوب روحانی لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کریں اور فائدہ پائیں۔ ناظرین، اپنے پیر و مرشد کے فیض اور اللہ کے کرم سے آج میں نے معرفت ٹی وی کی 40ویں ویڈیو اپلوڈ کروا دی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں روحانیت کا شوق رکھنے والے مرد و خواتین نے مجھے زبردست پذیرائی عطا کی ہے اور میرے انداز بیان کو خوب پسند کیا ہے۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ ناظرین، میرا وعدہ تھا کہ روحانیت سب کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، اپنے اس وعدے پر قائم رہنے کے لیے دن رات میں بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سے معرفت ٹی وی کے ناظرین کا پرزور اور بھرپور اسرار ہے کہ انہیں روحانی ایٹیونمنٹ، روحانی تربیت اور روحانی علاج کے لیے دور دراز سے میرے پاس آنا ان کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے روحانیت کے متلاشیوں کو
ان کے اپنے اپنے مقامات پر بھی روحانی تربیت اور روحانی رہنمائی کا موقع فراہم کروں۔ لہذا عقیدت مند مرد و خواتین کے اسرار پر ناظرین آپ کو خوشخبری ہے کہ میں پاکستان کے معروف شہروں کراچی، کوئٹہ، ملتان، لاہور، پشاور اور آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سعودی عرب، دبئی، انڈیا، ملیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ میں روحانیت کا شوق رکھنے والوں کی روحانی تربیت اور رہنمائی کے لیے بھی وزٹ کروں گا۔ پوری دنیا سے روحانیت کا شوق رکھنے والے میرے اس واٹس ایپ اور فون نمبر جو کہ سکرین پر چل رہا ہے پر سے رابطہ کر کے مجھے مطلع کرتے رہیں تاکہ وزٹ کے دوران انہیں پراپر آگاہ کر دیا جائے۔ ناظرین، میرے یہ وزٹ بڑے بڑے فضول اجتماعات کی بجائے پرسنل فردن روحانی ایٹیونمنٹ، روحانی ٹریننگ اور روحانی علاج کے لیے ہی مخصوص ہوں گے تاکہ وزٹ کا بندوبست کرنے والوں کو وقت ضائع کیے بغیر بھرپور روحانی ٹریننگ اور روحانی علاج کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام مشکلات ختم فرمائے اور ہماری روحانی ترقی میں اضافہ فرما کر اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔